السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 سے 170 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 166۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، من سے الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، وراءوا اور وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم الاسباب ان سے وسائل، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کر دیں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ یعنی جب لوگ روز قیامت عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، پیر اپنے پیروکاروں کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا، کاش کہ ہمارے لیے، کرۃ دوبارہ، فنتبرأ تو ہم بیزاری کرتے، منہم ان سے، کما جیسے، تبرؤ انہوں نے بیزاری کی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ اسی طرح انہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس کولوا، اے لوگو تم کھاؤ، مما فی الارض اس سے جو زمین میں، حلالا حلال، طیبا اور پاک، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک، لکم عدو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی تمہارے لیے وہ ایک کھلا دشمن ہے۔ مشرکین عرب کی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال و حرام کے فیصلے خود گھڑ رکھے تھے۔ مثلاً مردار جانور کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سے حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، جس کی تفصیل سورہ انعام میں آئے گی۔ یہ آیت ان کی اسی گمراہی کی تردید میں نازل ہوئی۔ انما یامرکم، صرف تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی، وان
اور یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو، یعنی شیطان تمہیں ہمیشہ بدی اور بے حیائی کے رستے پر ہی ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی باتیں نہ لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی اپنے اوپر اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کو حرام قرار دے کر اس کا الزام اللہ تعالیٰ پر نہ لگاؤ۔ یہ اہل عرب کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا بنا کسی آسمانی حکم کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں اتَّبِعُوا پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا جو ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو بلا اگرچہ کانا ہو، آباءہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھ یا نہ سمجھتے ہوں، شیئن کچھ، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو؟ یعنی اگر آپ کے باپ دادا مشرک ہوں یا دین الہی کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، مگر آپ کے پاس اپنی زندگی میں دین الہی کا پیغام آ جائے اور آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آ جائے کہ پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تب بھی اگر آپ اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو ہدایت کی راہ دکھائی مگر آپ اپنے باپ دادا کے ہی پیچھے لگے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔